أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم۔ سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آئیے ہم سنتے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کو۔ یہ بیان انہوں نے پشاور میں کیا تھا، تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ ویڈیو بیان دیکھتے ہیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الكرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. صدقت يا رب العالمين. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج 26 اپریل 2013 ہم یہاں پشاور خیبر پختونخوا پاکستان میں جمعہ سے قبل مختصر سے وقت کے لیے دین کی نسبت سے کچھ باتیں کہنے اور سننے کے لیے جمع ہوئے۔ کتاب اللہ سے جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اس میں اللہ نے ایک اصول اور ایک ضابطہ کی طرف اپنے بندوں کو متوجہ کیا، اور وہ یہ کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا اگرچہ وہ بدلنے پہ قادر ہے، ہر شے پہ قادر ہے، لیکن یہ اس کا اصول ہے کہ وہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو اس تبدیلی کا اہل ثابت نہ کرتا، اور اگر وہ اپنے آپ کو اس تبدیلی کا اہل ثابت نہیں کرتی تو پھر وہ فیصلہ صادر ہو جاتا ہے جو ان کے لیے موجب اضطراب ہوتا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، لیکن وہ ہو جاتا ہے۔ یہ قانون فطرت ہے، اور آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ سیدھا برتن ہو تو اس میں مشروب جاتا ہے، وہ آپ کسی صورت میں ہو، چائے کی صورت میں ہو، پانی کی صورت میں ہو، دودھ کی صورت میں ہو، برتن سیدھا ہوگا تو وہ اس میں جائے گا۔ الٹے برتن میں دعاؤں سے نہیں جائے گا۔ کتنی ہی آپ دعائیں کرتے رہیں لیکن برتن کو الٹا ہی رکھیں تو خالی رہے گا۔ قرآن کریم نے
دو قوموں کی مثال دی ہے، اور اللہ جب اپنی اس آخری کتاب میں کوئی مثال دیتا ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس سے عبرت حاصل کی جائے، اس سے سیکھا جائے اور اپنے اندر تبدیلی لائی جائے۔ قوم نوح اور قوم یونس دونوں کے پاس پیغمبر آئے، اولو العزم اور برگزیدہ پیغمبر آئے، دونوں نے اللہ کی بات ان تک پہنچائی، کوئی کوتاہی کوئی کمی نہ تھی ان کی تبلیغ میں، ان کی دعوت میں۔ پیغمبر سے بڑھ کر دعوت میں کوئی اور انصاف نہیں کر سکتا، لیکن ایک قوم نے خود کو بدل لیا تو حالات بھی بدل گئے۔ ایک قوم ضد پہ قائم رہی اور ان کی ضد کا نتیجہ صفحہ ہستی سے مٹ جانے پر سامنے آئے۔ اختصاراً میں اس تفصیل کو اختصار کے ساتھ عرض کرنے پر مجبور ہوں۔ جمعہ کے وقت کو نہیں بڑھایا جانا چاہیے، اپنی بات کو مختصر کرنا چاہیے۔ سیدنا نوح کو اللہ نے اتمام حجت کے لیے طویل زندگی عطا فرمائی۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے ٹھیک طریقے سے ہمیں بات سمجھ نہیں آئی یا سمجھائی نہیں گئی۔ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ اپنی کوتاہی کو اتنی آسانی سے نہیں مانتا، اس کی تعمیریں کرتا ہے کہ سمجھانے والے نے انصاف نہیں کیا، سمجھانے والے کا لب و لہجہ قابل ہے، سمجھانے والے کا لب و لہجہ قابل فہم نہیں تھا۔ میں تو ماننے کے لیے تیار تھا لیکن اس نے یوں کیا اور اس نے یوں کہا۔ یہ کٹ حجتی کرتا ہے انسان۔ جس وقت کوئی داعی یا مبلغ میرے پاس آیا وہ وقت مناسب نہیں تھا، میں تو اس وقت ذہنی طور پر غیر حاضر تھا وغیرہ۔ اللہ نے اپنے اس پیغمبر کو سیدنا نوح کو کم و بیش 1000 سال کا وقت دیا۔ اس میں سے آپ 40 سال نکال لیں تو 950 سال دعوت میں انہوں نے لگا دیے۔ قرآن کریم آپ کو بتا رہا ہے 1400 سال سے کہ پورے اخلاص کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، درد مندی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ۔ مجھے الفاظ نہیں ملتے کہ میں سیدنا نوح کے اخلاص کا احاطہ کر سکوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ کتنے خلوص سے انہوں نے اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچائی۔ میرے پاس الفاظ کا قحط ہے۔ میں پیغمبر کے اخلاص کو الفاظ کے دائرے میں محدود کرنے سے قاصر ہوں۔
خود پیغمبر کہتا ہے دعوت قومی لیلا ونہارا، یا اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات تیرا پیغام پہنچایا. دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. لیکن میں کیا کرتا ہوں، میں انہیں تیرے در کی طرف بلاتا تھا، یہ دور بھاگتے تھے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر کو اللہ کے در کی طرف بلانا نہ آیا؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ کہنا تو دور کی بات ہے. کوئی سوچ سکتا ہے کہ پیغمبر کی دعوت میں حکمت نہیں تھی؟ الیاذ باللہ. کوئی سوچ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کی دعوت میں فصاحت و بلاغت نہیں تھی؟ کہ سوچنا بھی کفر ہے، خطرناک ہے، ایمان کے لیے خطرناک ہے. پیغمبر کی دعوت بہمہ وجوہ مکمل ہوتی، اس میں کوئی نقص نہیں ہوتا. تو انہوں نے دن رات اللہ کا پیغام اللہ کے بندے تک پہنچایا. لم یزدہم دعائی الا فرارا. مرض بڑھتا گیا جو دوا کی مرض، بڑھتا گیا جو دوا کی مرض، بڑھتا گیا جو دوا کی، تا آنکھیں کہ اللہ کا پہلا رسول ہے، اس سے پہلے انبیاء ہیں. سیدنا آدم علی نبینا علیہ تسلیم کی زندگی سے نبوت کا آغاز ہوا. سیدنا آدم پہلے نبی ہیں، اور پھر سیدنا نوح کی زندگی سے پہلی رسالت کا آغاز ہوا. یہ پہلے رسول ہیں. سیدنا نوح، انہیں آدم ثانی بھی کہا جائے. سیدنا نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی جو قوم تھی اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوا، وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی، نقشہ بدل گیا. صرف وہ لوگ بچے جو ان کی کشتی میں تھے، اور وہ تعداد بہت مختصر تھوڑی، اور ان کشتی والوں میں خود ان کا بیٹا بھی نہیں بیٹھا. بس بدیگر چرسل ان کا بیٹا بھی نہیں بیٹھا اپنے باپ کے ساتھ. سیدنا نوح نے براہ راست اس کو دعوت دی. جب اس نے انکار کر دیا تو پھر اللہ سے سفارش کی، یا اللہ یہ ہلاک ہونے لگا ہے، اس کو بچا لے. اللہ تعالیٰ نے ناراضگی سے فرمایا یہ تیرا خون تو ہے لیکن تیرا وارث نہیں ہے. یہ الفاظ میرے امانتاً یاد رکھنا. خونی بیٹا ہونا انسانی نسل نہیں چلتی، اس سے انسانی وراثت عقیدے سے اور کردار سے چلتی، اخلاق سے چلتی. عزیزان گرامی، اب تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوئی. اس وقت تو آپ نے کہہ دیا ان ابنی من اہلی، پھر نہ کہنا ان ابنی من اہلی، پھر نہ کہنا
تناسل ہے، یہ تو حیوانی ہے۔ بیل کا بچہ بیل اور کتے کا بچہ کتا اور بلے کا بچہ بلا، یہ حیوانی سلسلہ ہے۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں اولاد کی تمنا فطری بات ہے، نکالی تو نہیں جا سکتی آپ کے جذبات سے، آپ کے احساسات سے، لیکن اس تمنا میں اصلاح کرنے کے لیے میں کہا کرتا ہوں اللہ سے جب اولاد مانگا کرو تو ہوش میں رہا کرو، دو ٹانگوں والا جانور نہ مانگا کرو۔ یارثنی و یارث من آل یعقوب ھب لی من الصالحین رب ھب لی ذریۃ طیبہ، یہ مسنون دعائیں ہیں، انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے مانگی۔ تو نوح کا بیٹا کنعان بیٹا تو تھا، وارث نہیں تھا، وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہوا، نہیں مانی باپ کی بات۔ تو صفایا ہو گیا، ایک طرح سے صفایا ہو گیا۔ پھر جب کوئی کھیت کسی آفت کی زد میں آ کر ختم ہوتا ہے، کوئی سیلاب آ جائے، آگ لگ جائے، کچھ ہو جائے، تو پھر اس کی جگہ نیا کھیت جنم لیتا ہے، نیا کھیت پیدا ہوتا ہے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کی قوم کو ایک دفعہ ختم کر دیا گیا، تو جو تھوڑے سے لوگ کشتی میں تھے وہ نسل انسان کی نشاط ثانیہ کا ذریعہ بنے، جو تھوڑے سے رہ گئے، اس لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو ہٹا دوں، مجھے پریشان کر رہا ہے۔ ایک تو میں خود ملتان سے آ رہا ہوں، وہاں قاسم علوم میں ہم نے فرض ادا کرنا تھا، ایک اور ادارے میں بھی ختم بخاری، تھکا ہوا ہوں، بے آرامیوں میں رہا ہوں۔ یہ بیچارہ طبی طور پر مر چکا ہے، اب آپ اس مردے سے کام لینا چاہتے ہیں۔ ارادہ ہے آپ کا بڑی تبدیلی کا، ابھی تک تو آپ سے یہ بھی نہ ہو سکا۔ میں کیسے ان کی بے گناہی پر یقین کر لوں، زباں کچھ اور، بوئے پیرہن کچھ اور کہتی ہے۔ اگر واقعی آپ نے تبدیلی کا ارادہ کیا ہے تو ثابت تو کیجیے، جب ہم نہیں رہیں گے۔ بہت میں سمجھتا ہوں کم ہو گیا ہوگا، 10 دن تو ہو گئے ہوں گے جب میری جان نے حکم دیا کہ آپ نے آنا۔ وہ آپ کے نزدیک، میں اپنی بات کر رہا۔ تو اس دور میں 10 دن بہت ہوتے ہیں۔ بہرحال اب لوحہ پڑھنے کے بجائے میری بات سنیے، نہ میں لوحہ پڑھتا ہوں نہ آپ سنیں، میری جو اصل بات ہے وہ سنیں۔ سیدنا نوح کی قوم کے انہدام کے بعد انسانیت کی نشاط ثانیہ ہوئی تو ان کو آدم ثانی کہا گیا ہے۔ قوم نوح کا برتن سیدھا نہ ہوا، الٹا ہی رہا، صاف کر دی گئی، صفایا کر دیا گیا۔ سیدنا یونس کی قوم ذرا ڈگمگائی اور ان کے اعمال بد کو دیکھ کر پیغمبر کی دل پہ گرانی ہوئی۔ پہلے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب محسوس کیا کہ یہ نہیں بدلتے
تو پھر اللہ سے دعا کی، یا اللہ میرا علاج کارگر نہیں ہے، تو آپریشن کر۔ یہی دعا سیدنا نوح نے بھی کی، جو دعا سیدنا یونس نے فرمائی وہی دعا سیدنا نوح نے بھی کی۔ لیکن جب قوم نے رحمت للعالمین کو ستایا اور کہا گیا آپ بھی اپنی قوم کے لیے دعا کر دیں کہ ستایا کر دیا جائے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں یونس ہوں نہ میں نوح ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں۔ ان کے بعد تو کسی اور نے آنا تھا، میرے بعد تو کسی اور نے قیامت تک آنا ہی نہیں۔ میں ان کی ہلاکت و بربادی کی دعا نہیں کرتا ہوں، یہ اگر ٹھیک نہ بھی ہوئے تو مجھے ان کی نسلوں سے امید کہ شاید اللہ اپنے دین کا کام ان سے دے۔ سیدنا یونس نے دعا کی اللہ سے آپریشن کر، حالات بھی پیدا ہو گئے، حالات پہلے آیا کرتے، ہاتھ سے ایک دم نہیں ہوتے، ہاتھ سے ایک دم نہیں ہوتے، فطرت ان کی پرورش کرتی ہے کئی روز، پھر وہ جوان ہو کر ظاہر ہوتے ہیں۔ آپریشن کی تیاری ہو رہی تھی، پشاور والوں ان آیات اور اشارات تمہیں بھی دیے جا رہے ہیں، کبھی زمین ہلتی ہے، کبھی آسمان آگ دکھاتا ہے، کبھی بسائی نہیں ہے، دکھائی تو ضرور ہے۔ روشنیاں رخت سفر باندھ رہی ہیں، باہمی محبتیں قصہ ماضی بن چکی ہیں، وہ احترام آدمیت بھی ختم۔ ایک دوسرے کو گوارا کرنے کا درد نہیں رہا۔ انسانی تاریخ میں آپ کو کوئی ایسا عرصہ نہیں ملے گا جس میں اختلافات نہ ہوئے۔ اختلاف انسان کی فطرت ہوتے رہتے ہیں، لیکن اب وہ اختلافات مخالفت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور عداوت کی آگ بن جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی اسی مخالفت اور اسی عداوت پر لیڈ بھی چمکتی ہے، وہ اچانک سینکڑوں سے پراڈوں اور پاجیروں پر آ جاتے ہیں۔ کیا خدمات ہیں؟ آگ لگاتے ہیں، آگ لگانے کی خدمات۔ ایک مستقل کلب یہی کام کر رہا ہے، وہ ڈھونڈتا ہے کوئی فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے والا مل جائے، ہم اسے مکھن کھلائیں۔ بس اس کا کام یہ ہے کہ اس کے منہ سے پھول نہ نکلے، انگارے نہ نکلے۔ اس کا کام یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرے، محمد عربی کے غلاموں کو ایک نہ ہونے دے۔ اس کے لیے ایک مستقل اطلاع عرض ہے۔ اپنا یہ مسجد کا ہوگا نا، اگر کوئی اور منگوا لیتے تھوڑا سا خرچہ کر لے۔ ہاں جی اس کو بند کریں گے تو بات بنیں گی، ورنہ یہ تو بولنے نہیں دیتا۔ یہ میں خیر خواہی کے جذبے سے کہہ رہا ہوں، خدا نخواستہ آپ کی دل آزاری کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ مجھے بھی تو سپورٹ چاہیے نا، ابھی تو بوڑھا آدمی ہوں، تھک گیا ہوں، لیکن آپ کو میں بدل نہیں سکا ابھی تک، آپ کی سنگ دلی نہیں جاتی۔ اشارے ہو رہے ہیں پاکستان والوں تو میں حجت کر رہا ہے،
پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی. تم نے گوشہ نشینی اختیار کرنی ہے علماء کرام. تم ممبر و محراب کی خوبصورت قید میں گھس گئے. جب تم ممبر و محراب کی قید میں چلے گئے ہو تو پھر قیادت پر وہ لوگ آنے لگے ہیں جنہیں کوئی افریقہ کا چھوٹا سا پسماندہ ملک، کالے چمڑی والے، سیاہ فام، ان پڑھ بیچارے، چھوٹی چھوٹی کھوپڑیاں ہوتی ہیں ان کی. یہ تبرکات جو آپ پر مسلط کیے جا رہے ہیں، کلب بھیج رہا ہے وہیں سے، وائس کلب ہاؤس، چمکتی ہوئی ٹوپیاں، چمکتی ہوئی ٹوپیاں، پرکشش جبے، جنہیں دیکھنے سے مردانگی کے سوا سب کچھ نظر آتا ہے. ان کی بات کیا سنے کوئی، ان کے تو نکاح، ان سے تو نکاح کرنے کو دل کرتا ہے. لوگ کہتے وہ مسلط ہو رہے ہیں. آپ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دے، اپنے کرم کے نور سے، اپنی رحمت کے نور سے بھر دے. وہ فرمایا کرتے تھے خانہ خالی را دیو بگیرن، خانہ خالی را دیو بگیرن. جو گھر خالی ہو جائے وہاں دیو آ جاتے ہیں، جنات آ جاتے ہیں. تو آپ نے خانہ خالی کیا، وہ خانہ خالی کیا ہوا؟ وہ تو خانہ خرابی ہو گئی. مجھے ایک مولوی صاحب ملے اسی سفر میں، یہ جو جنوبی پنجاب کا میں کر کے آ رہا ہوں. کہنے لگے جی حضرت یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اگر وہ ہمیں یہ توفیق دے دیتا تو ہم بھی باہر ہوتے، میدان میں ہوتے. میں نے کہا ہرگز اللہ کی یہ مرضی ہے. تم نے منمانی تقدیر بنا رکھی ہے. منمانی تقدیر کا وہ تصور تم نے بنا رکھا ہے جو تمہارے مقاصد کی تکمیل کرتا ہے. اقبال کہتا ہے تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، تقدیر کے پابند نباتات و جمادات. مومن ہے، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. ایک اور جگہ کہا گوشہ نشین علماء کرام ابس ہے شکوہ تقدیر جزداں، ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں. تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں؟ تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی تو خاک کے پتلے تھے، انہیں بھی اسی دھرتی نے جنم دیا تھا. وہ اولاد آدم تھے، اولاد جبرائیل نہیں تھے. اولاد آدم تھے، خاک کے پتلے تھے، لیکن ان کے سینے میں رحمت عالم نے عشق و مستی کی وہ روح پھونک دی تھی کہ ان کو دیکھ کر فرشتے پرواز کے انداز سیکھتے. مولوی صاحب بھیگی بلی بنا پھرتا ہے، دور سے دیکھو تو زکات دینے کو دل کرتا ہے. شیخ الہند کے بارے سے خیر سے تم نے جب سے یہ روپ اختیار کیا بے حسی کا نام تقدیر رکھ دیا.
بے عملی کا نام تقدیر رکھ دی، تو پھر اس خلا کو پر کرنے کے لیے کوئی برطانیہ سے بلہ لے کے آ رہا ہے، ہاں کوئی برطانیہ سے بلہ لے کے آ رہا ہے، اور کوئی امریکہ کینیڈا سے پوپ والا توپ لا رہا ہے، اور 40,000 لوگوں پوری قوم دیکھ رہی۔ کسی شخص نے کان میں پتہ نہیں کیا پھونک دیا، کہتا ہے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، وہ بار بار بھی کرتا ہے، نا کوئی سوالتا ہے کہ یہ تو نہیں ہے، اس کو تو پتا ہے نا کہ میں جھوٹ تو بول رہا ہوں، تو یہ ناک اتنی مضبوط تو نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے جھوٹ سن کر بھی قائم رہے گی، بار بار سنبھالتا ہے اسے، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی بھی بات نہیں تھی کہ مبارک ہو، کسی چھوٹی سی مبارک کی بھی گنجائش نہیں تھی، اس نے ساری قوت لگا دی، پھیپھڑے پھاڑ پھاڑ کر مبارک ہو، کیا ہو گیا؟ بعد میں آئے بائشائیں کر تم نے خلا پیدا کی، ناراض نہ ہو، میں ایسی جگہ بیٹھا ہوں جو صدیق و عمر عثمان و علی کی یادگار ہے، میں ایسی جگہ بیٹھا ہوں، شکر ہے کہ کرسی نہیں، یہ ممبر ہے، میری زندگی کا کوئی اور سرمایہ نہیں، میری زندگی کا صرف ایک سرمایہ ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنے ضمیر کی آواز کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا ہے، کوئی مصلحت اس آواز کو روک نہیں سکی، میں نے نہ پارلیمنٹ میں جانے کی تمنا کی ہے، نہ سینٹ میں جانے کی تمنا کی ہے، میں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے وقف کی، اور اس کا کرم کہ اس نے میری زندگی کو اس پر قبول کر لیا۔ اب تو چند بونس میں جو لمحات ملے ہیں ان میں زندہ ہوں، زندگی گزارے بیٹھا، نہیں بتایا میرے عزیز نے، اگر یہ تشہیر کر دیتا، پشاور والوں کو بتاتا، تو پھر آپ دیکھتے کہ کتنے لوگ یہاں آتے ہیں، چپکے سے بس ایک کارنر میٹنگ کر رہے ہیں۔ ابھی میں آیا ہوں، دیکھتا آیا ہوں ادھر ادھر کہ شاید کہیں کوئی تشہیر کوئی اشتہار نظر آ جائے، لیکن وہ فلمی اشتہار تو نظر آئے، کچھ اور بھی جو بہت دستار کے وہ نظر آئے، لیکن اپنا کوئی اشتہار نظر مجھے نہیں آیا۔ اس کے باوجود بھی آپ نے، اب آپ تو یہاں ظاہر نماز پڑھنے آئے ہوں گے، اب آپ پر مسلط ہو گیا ہوں تو سن رہے ہو۔ جہانگیر سن لو، مجھے پتا ہے کچھ لوگ ناراض ہوں گے، ہو جائے، ان کی ناراضگی مجھے مطلوب ہے، اور میری نجات کے لیے اللہ کے ہاں پیش کروں گا۔ صرف ممبر و محراب میں رہ کر پوری زندگی گزار دینا، یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے، اس کے رسول کی مرضی ہے۔ اگر اللہ کے رسول کی یہی مرضی ہوتی کہ ممبر و محراب میں سارا کام دعاؤں سے ہو جائے، تو پھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بدر میں اترنا پڑتا، نہ احد میں اترنا پڑتا، نہ طائف میں سنگ باری کا نشانہ بننا پڑتا، اور نہ دوسرے جاں غسل مراحل سے گزرنا پڑتا۔ مولانا محترم، بہت احترام کرتا ہوں، بہت احترام کرتا ہوں آپ کا، لیکن ابو بکر سے زیادہ نہیں، آپ کا احترام فاروق اعظم سے زیادہ نہیں، عثمان ذوالنورین سے زیادہ نہیں،
علی المرتضیٰ سے زیادہ نہیں، ابن عوف، ابن مسعود سے زیادہ نہیں، حسن حسین سے زیادہ نہیں، وہ تو جان سے گزر گئے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور ہمیں تو کوئی کانٹا بھی نہیں چبھتا، ہم نے تو صرف دعاؤں سے ہی کام چلا رکھا ہے۔ یہ کھیل دل کے لینے کے جو کھیلتے ہیں آپ، مجھ سے نہ کھیلیے، کسی ناداں سے کھیلیے۔ میں محمود حسن کا روحانی بیٹا ہوں، میں شاہدہ اللہ بخاری کا روحانی فرزند ہوں، میں سید حسین احمد مدنی کا طرز عمل کا مکلف ہوں، مقلد ہوں، میرے دل میں یہ کردار بستے۔ صحابہ کی پوری زندگی احقاق حق اور ابطال باطل کی جدوجہد میں گزرے، اور ہم جب کوئی اور کام نہیں ملتا تو پھر چھوٹے چھوٹے مسئلے گھڑ لیتے، ان پر پھر ہماری لڑائی شروع ہو جاتی، مناظرے ہوتے۔ ایک امتحان ہے، ایک آزمائش، پتہ نہیں یہاں ہے کہ نہیں، میں تو ادھر سے ہو آیا ہوں، سن کے آیا ہوں، میرا دل زخمی ہے کہ ماشاءاللہ اتنے اتنے بڑے بڑے ہوئے مولوی صاحبان، داڑیاں بھی ہیں، جبے بھی ہیں، ایک کہہ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں موت آ گئی ہے، وہ کہتا ہے نہیں آئی، وہ کہتا آئی ہے، اس پر ایک دوسرے پر فتوے لگ رہے ہیں، کفر سے پہلے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ حالانکہ گواہ ہو جاؤ، تم سب گواہ ہو جاؤ، جب ایک ہوا چل رہی ہے تو شاید کبھی یہاں بھی آ جائے، گواہ ہو جاؤ، نہ حضور کی موت میں شک ہے، نہ حضور کی حیات میں شک ہے۔ سبحان اللہ۔ اب فرقہ واریت کے کھلاڑی کو کہو نا اپنی گنجائش نکالے، حضور کی موت بھی برحق ہے، اور موت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی بھی برحق ہے، تو پھر قوم کو کیوں لڑاتے ہو ظالموں؟ اگر اس موضوع پر آپ کو بحث کرنی ہے تو کتب خانے میں بیٹھ کر، لائبریریوں میں بیٹھ کر تبادلہ خیال کرو، علمی انداز میں گفتگو کرو، ان لوگوں کو لڑاتے ہو جنہیں نماز کے ارکان کا پتہ نہیں، یاد نہیں، الا ماشاء اللہ، روزے کی ضروریات کا پتہ نہیں۔ مولانا رمضان شریف آ رہے تھے یا رمضان شریف چل رہا تھا، اور مولانا بیان منکرہ یہ جو روزے کے جس کی وجہ سے ٹوٹتا ہے، خطیب صاحب بیان کر رہے تھے، کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پینے سے ٹوٹ جاتا ہے، فلاں سے ٹوٹ جاتا ہے، فلاں سے ٹوٹ جاتا ہے، تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولانا آپ کا ٹوٹتا ہوگا، کمزور روزہ ہوتا ہوگا، ہم تو کھاتے بھی رہتے ہیں، پیتے بھی رہتے ہیں، ہم نے تو کبھی اپنے روزے کے ٹوٹنے کی آواز نہیں سنی، ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس قوم کے ساتھ تم یہ نازک باتیں لائے ہو، 1400 سال کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، کبھی ان باتوں پر امت نے آپس میں لڑنا مناسب سمجھا؟ 4 فقہا ہیں ہمارے فقہ کے، 4 امام ہیں، ابو حنیفہ، احمد بن حنبل، مالک، محمد۔ امام ابو یوسف بھی ہیں، امام محمد بھی ہیں، امام مالک بھی ہیں، امام شافعی بھی ہیں، احمد بن حنبل بھی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہیں۔ مسائل کی تفہیم میں، تشریح میں، جسے تفہیم کہنا چاہیے، سمجھانے کی بات،
حدیث نبوی کو سمجھنے سمجھانے میں، نص قطعی کو سمجھنے سمجھانے میں، الفاظ کی تعبیر میں کہیں کہیں اختلاف ہو، لیکن ان سب ائمہ کے مابین احترام میں کوئی فرق نہیں آیا، احترام آدمیت میں کوئی فرق نہیں آیا، خیر خواہی میں کوئی فرق نہیں آیا، نیک نیتی میں کوئی فرق نہیں آیا، یہاں تک کہ کبھی ایسا ہوا کہ ایک امام اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے کو آیا جس کے نزدیک آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے تھی ولدالین کے بعد، تو جو امام آیا اس کے ساتھ جو لوگ تھے اس نے ان لوگوں سے کہا کہ ہم جس کے مہمان بننے جا رہے ہیں وہ بھی اپنے وقت کا بہت بڑا امام ہے اور اللہ کے دین کا داعی ہے، قرآن و سنت کا عالم ہے، ان کی تحقیق یہ ہے کہ آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، اگرچہ ہماری تحقیق یہ ہے کہ آہستہ کہنی چاہیے، لیکن ہم اپنے میزبان کے احترام میں اونچی آواز سے آمین کہیں گے تاکہ ان کی دل سکنی نہ ہو، کفر و اسلام کی بات نہیں ہے۔ جو میزبان تھا اس نے اپنے حلقے کے لوگوں کو فرمایا ہمارے پاس جو مہمان بننے کے لیے آ رہا ہے وہ وقت کا بہت بڑا فقیہ ہے، ان کی تحقیق یہ ہے کہ آمین آہستہ کہنی چاہیے، جبکہ ہم پوری دیانت کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ آمین اونچی آواز سے کہنی، لیکن ہم اپنے مہمان کی تکریم ان کی دلجوئی کے لیے آمین آہستہ کہنی۔ تو جب نماز شروع ہوئی اور ولدالین کہا گیا تو جن کی تحقیق میں اونچا کہنا چاہیے تھا وہ آہستہ کہہ رہے تھے، اور جن کی تحقیق میں آہستہ کہنا چاہیے تھا وہ اونچا کہہ رہے تھے۔ یہ ہے اخلاص کی بات، یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے سامنے دنیا نہیں آخرت، جو مارکیٹنگ نہیں کر رہے تھے، آج پوری دنیا کا کفر جمع ہو گیا ہے آپ کو مٹانے کے لیے۔ اب اس پر میں وقت لگاؤں سمجھاؤں آپ کو؟ نہیں، آپ کو پتہ ہے، نہیں سمجھے تو پھر میرے سمجھانے سے بھی نہیں سمجھو گے۔ پورا کفر آپ کو مٹانے کے لیے جمع ہو گیا۔ 200 کئی ممالک کا یہ جو نیٹو ہے، میں برسلز میں وہاں ایک ہفتہ میں نے گزارا، بیلجیم، پیرس سے ہالینڈ جاتے ہوئے پھر جرمنی جاتے ہوئے یہاں برسلز میں میں نے ایک ہفتہ گزارا، ان کی لائبریری میں ان کے لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ ہوا، جس سے بھی ملا ہوں، چاہے وہ کم وقت یہودی تھا، چاہے وہ بدھ مت تھا، چاہے وہ نصرانی تھا، چاہے وہ ہندو، کوئی بھی تھا، مسلمانوں کی دشمنی میں سب ایک تھے۔ اسلام اور مسلمانوں کے مٹانے میں کوئی اختلاف نہیں تھا ان کو۔ میں بڑے دکھے ہوئے دل کے ساتھ، دردمندی کے ساتھ آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ دنیا کا سارا کفر آپ کو مٹانے کے لیے جمع ہو سکتا ہے، تو آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے متحد نہیں ہو سکتے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا سحر ہو گیا؟ کس نے جادو پھونک دیا؟ کسی کا منہ ادھر ہے، کسی کا منہ ادھر ہے، بہانے ڈھونڈ رہے ہیں اختلافات کے لیے۔ آئیے اب بوڑھی زبان سے ایک پرجوش اور قوی بات سن لیجیے، بوڑھی زبان سے طاقتور بات سن لیجیے۔ یہ طاقتور بات ایسی ہے کہ جو 1400 سال سے حشر تک ہوتی رہے گی۔
استفادہ وہی کریں گے جن کا برتن سیدھا ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. یہ 101 دانے ہیں. 101 دانے. ان 101 دانوں کو کس نے اکٹھا کیا ہوا؟ ایک دھاگا ہے بیچ میں، اس نے بکھرے ہوئے ان 101 دانوں کو اکٹھا کر دیا. یکجا کر دیا. جب تک یہ اس دھاگے کے ساتھ وابستہ رہیں گے اکٹھے ہی رہیں گے. صرف اکٹھے نہیں رہیں گے، ان کی عزت بھی ہوتی رہے گی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ یہ تسبیح نہیں ہے. تسبیح تو وہ ہے جو ہم اس پر پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد، سبحان اللہ العظیم. مختلف اوراد و وظائف ہیں. کوئی اپنے اپنے طریقے کے مطابق جس طرح اس کے مربی نے، اس کے استاد نے سکھایا ہے وہ پڑھتا ہے. بذات خود یہ دانے لکڑی کے بنے ہوئے ہیں. میرا یہ مجموعہ حبات گم ہو گیا تھا، معدوم ہو گیا تھا. میں نے ابھی اپنے شیر لاڈی سے کہا کہ کوئی ایسی مجھے لا کے دو یہ جو لکڑی کی ہو یا پتھر. یہ پلاسٹک والی میں استعمال کرنے سے گریز کرتا ہوں. اگر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے تو آپ بھی گریز کیا جائے. قرآن کریم میں اشجار کو بھی اور احجار کو بھی، یعنی لکڑی کو بھی اور پتھر کو بھی تسبیح کرنے والا بتایا گیا ہے. لکڑی بھی تسبیح کرتی ہے، درخت بھی تسبیح کرتے ہیں اور پتھر بھی تسبیح کرتے ہیں. یہ جو پلاسٹک ہے، نہ یہ لکڑی ہے نہ پتھر ہے، یہ تھرڈ سیکس، تیسری جنس ہے. نہ مرد ہے نہ عورت. میں تو یہ جو مرغے کی تیسری جنس ہے میں یہ بھی نہیں استعمال کرتا. دنیا کی بہت بڑی ضرورت ہے. آج اگر یہ فارمی مرغ نکال دیا جائے تو ہوٹل بند ہو جائے. تو اپنی نظر کو کیا کروں؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی. میں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں فاقہ کر لیتا ہوں، لیکن یہ فارمی مرغ نہیں لیتا کسی بھی شکل. یہ ٹکے بنے ہوئے ہوں یا یہ باربیکیو بنا ہوا ہو یا یہ کسی بھی شکل میں ہو. اللہ نے مجھے بچا رکھا ہے پچھلے کئی سالوں سے. بہت سارے میرے عزیز بیٹھے ہیں، عثمانی صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان کے ہاں تو میں انشاءاللہ یہ بھی بتائیں گے. عبدالجلیل جان بھی کبھی یہ مجھے، ہمارے ارشد میاں بیٹھے ہیں، سارے میرے عزیز بتائیں گے میں نے کبھی یہ نہیں کھایا. ہمارے دوست ہیں، مفتی صاحب ہیں، میرا خیال ہے نام نہ لو تو اچھا ہے ورنہ پھر آپ ان کے پیچھے چڑھ دوڑیں گے. انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ حلال ہی نہیں. یہ جو مرغی ہے نا، یہ جو دیسی مرغی ہے وہ بھی کوئی لال یاقوت نہیں کھاتی، مانتا ہوں. وہ بھی اسی طرح بیچاری گھاس کھاتی ہے یا ادھر ادھر گلی کوچوں میں کہیں جو کچھ مل جائے کھا لیتی ہے، لیکن صرف غلاظت ہی نہیں کھاتی،
اس میں جان دی، اس کو پکڑ کے دکھائیے. اور یہ جو غلاظت ہی کھاتی ہے، یہ برائلر، یہ فارمی مرغی، اس کو جہاں اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ دیں، ادھر سے ادھر رکھ دیں، چپ کر کے آپ کے رحم و کرم پہ جہاں چاہے اٹھا کے رکھ دیں. نری مسلم لیگی. دیسی مرغی کو پکڑنا ہو تو آپ کو کم از کم پورا پشاور نہیں تو پشاور کے کچھ محلے تو وہ دوڑائے، دیکھنے والوں کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ مرغی پکڑنا چاہتا ہے. ناراض نہ ہونا بھائی. یہ میں نے جو نسبت دی ہے نا ایک اصطلاح کی طرف، یہ اس لیے بے ساختہ میرے منہ سے نکل گئی کہ ان کو بھی انگریز جہاں چاہتا ہے اٹھا کے رکھ دے. 65 سال انہوں نے بھی اس ملک کے ساتھ جو کیا، انشاءاللہ اب وہ مال مسروقہ ان کے پیٹ سے نکلنے کا وقت آ گیا. نفس انسان کو بہت فریب دیتا ہے نا، نفس انسان کو بہت فریب دیتا ہے. آج جو غربا مسکین بن کر چھپا پھرتا ہے، جان بچانے کی فکر میں ہے، کل دیکھا تھا اور جب آیا تھا تو دو کتے اٹھا کے آیا تھا کہ یہ میری فیملی ہے، یہ میری برادری ہے. شو شو کرتا تھا. میں نے 2 ملاقاتیں کی تھیں مجبور ہو کر، وقت میں تھا. آپ یقین فرمائیے اس کے اندر غرور اور تکبر کا وہ مجھے بدبو نظر آئی. میں ایوب خان سے بھی ملا ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے، بھٹو کو بھی ملا ہوں، یا خان سے اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا. لیکن اس کے دور میں میں نے ماشاء اللہ ریگولیشن 6 کے تحت سزا بھگتی ہے، جیل میں رہا ہوں. یہ اسماعیل خان کی. جنرل ضیاء الحق صاحب سے بھی ملا ہوں، اور اس ملاقات میں وہ فرما رہے تھے کہ حضرت آپ طلباء کو کچھ انگلش بھی سکھائیے، سائنس اور ٹیکنالوجی بھی سکھائیے. ٹھیک ہے، قرآن و سنت کی علوم بہت اچھی چیز ہے، ہم روکتے نہیں ہیں، لیکن یہ بھی سکھائیے. میں بیٹھ کر ان کے سامنے کچھ اور علماء بھی میرے ساتھ تھے. میں آج کل آتا بھائی، ہم سے حشر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے انگریزی پڑھی تھی یا نہیں پڑھی، لیکن حشر میں یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے قرآن و سنت پڑھا تھا یا نہیں پڑھا. اب باتوں میں اس کے منہ سے نکل گیا کہ وہ ایک مشکوک شریف میں حدیث ہے، مشکوک شریف، اتنے بڑے بڑے سٹار لگے ہوئے اس کو کم بخت، اور وہ ایک بیلٹ بھی لگا ہوا. اسٹیٹس، یہ آرٹیفیشل اسٹیٹس، مصنوعی شخصیت. وہ کہتا ہے مشکوک میں وہ حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے. یقین فرمائیے میں سوچنے لگا کیا کروں. ایک دل چاہا کہ اس کو فوراً ٹوک دوں کہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر خیال آیا نہیں، یہ دعوت کے خلاف ہے. دعوت دل آزاری کا نام نہیں، دل جوئی کا نام. دعوت جمال سے نہیں بنتی، جلال سے نہیں بنتی، جمال سے بنتی، سراسر جمال سے بنتی. ہاں، جہاد جلال سے مرتب ہوتا ہے. میدان کارزار میں جمال کی گنجائش نہیں اور دعوت میں جلال کی گنجائش نہیں. تو میں نے ضبط ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں نے پوچھا کہ جنرل صاحب، وہ آپ نے جو نظام زکوۃ و سلوط نافذ کیا تھا اس کا کیا بنا؟ اسے فارسی میں کہتے ہیں علاج بالمثل، عربی میں علاج بالمثل. میں نے کہا وہ سلوط اور زکوۃ کا جو نظام آپ نے نافذ کیا تھا اس کا کیا ہوا؟
کہنے لگا جی وہ زکوٰۃ اور صلاۃ، میں نے کہا تو وہ بھی مشکات، لکھنے میں اگر کاف واو تے آیا ہے تو پڑھنے میں نہیں ہوتا۔ جس طرح صلاۃ بھی صاد لام واو تے ہے لیکن تلفظ میں صلاۃ ہے، زکوٰۃ زا کاف واو تے ہے لیکن تلفظ میں زکوت نہیں ہے، زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح میم شین کاف واو تے ہے تو وہ مشکات ہے۔ تب چڑھا تو نہیں کیا اس نے۔ دیکھو جی سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما، دیکھو میں بہت گناہ گار آدمی ہوں لیکن میرا خون صحیح ہے، میں ہوں ہاشمی الحمدللہ، میرا خون صحیح ہے۔ دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ ایک اعرابی کوئی دیہاتی آیا ہے اور وضو غلط کر رہا ہے۔ اب اصلاح بھی ضروری تھی، اگر نبوت کے گھرانے سے اصلاح نہ ہو تو کہاں ہوگی؟ تو انہوں نے سوچا کیا کریں، دل آزاری بھی نہیں چاہتے، دل نہ دکھے اس کا۔ تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھوٹے بھائی، ہمیں طریقہ نہیں آتا صحیح، ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں، چونکہ آپ عمر میں بہت بڑے ہیں، آپ کا تجربہ بھی بہت بڑا ہے، تو ہم آپ کے سامنے وضو بناتے ہیں، اگر کوئی غلطی ہو تو بتا دینا۔ پہلے حسین نے بنایا، پھر سیدنا حسن نے بنایا، اس کو ساری اپنی غلطیاں یاد آ گئیں، ذہن میں آ گئی، اور بے ساختہ اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہنے لگا تم دونوں شہزادوں نے وضو صحیح کیا ہے، میں غلط کرتا تھا، میری اصلاح ہو گئی۔ یہ بھی تو ایک طریقہ ہے نا سمجھانے کا۔ آپ ناراض ہو کر غصے میں فتویٰ دیتے ہیں، آپ کے فتوے کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو ہی حکمت کے ساتھ بات کریں، موعظہ حسنہ کے ساتھ بات کریں تو انشاءاللہ اس کا دل پر اثر ہوگا۔ کوئی اچھی بات برے لہجے میں کیوں کی جائے؟ لوگ تو بری بات بھی اچھے لہجے میں کرتے ہیں، تو ہم اپنی اچھی بات کو برے لہجے میں کیوں مبتلا کریں؟ تو عزیزان گرامی، ان دانوں کو کس نے جمع کیا ہوا کہیں بھول نہ جاؤں؟ آگے نہیں نا؟ تو تمہارے رب نے یہی کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب ایک ہو جاؤ، تم سب ایک ہو جاؤ۔ یا اللہ کیسے ایک ہو جائیں؟ یہ دانے چکوں کے اندر تو ایک چیز ہے جو قدر مشترک ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ان دانوں کو جس طرح دھاگے نے کیا، تم بکھرے ہوئے ہو لیکن تمہیں بھی میری محبت ایک کر سکتی ہے۔ حبل اللہ، یہ حبل اللہ بنی نوع انسان کو دعوت اتحاد دی تھی۔ یا اہل الکتاب، توریت والو، زبور والو، انجیل والو اور آسمانی صحائف رکھنے والو، تم وہ اپنے صحائف اپنے پاس رکھو، میری بات سنو، تعالوا میرے پاس آؤ، الی کلمۃ، ایک پوائنٹ پر، سواء بیننا و بینکم، جو تمہارے اور میرے درمیان، تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، اس پر کوئی تنازع نہیں۔ اللہ نعبد الا اللہ، وہ قدر مشترک یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی میں یکجا ہو، اس کو اپنا بادشاہ مانیں، اس کی حکمرانی میں ہم سب ایک ہو جائیں کہ ہمارا حکمران وہی ہے، ہمارا بادشاہ وہی ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، نہیں عبادت کریں گے ہم مگر اللہ ہی کی۔ سلامت رکھے اللہ آپ کو، اسی نے تو یاد کر رکھا ہے۔
بوڑھا ہو گیا ہوں یہی سمجھاتے سمجھاتے، اور یہ ابھی کل کی بات ہے بس. اتنے تھوڑے سے ٹائم کے بعد وہ وقت آ رہا ہے، اتنے تھوڑے سے وقفے کے بعد وہ فیصلے کا دن آ رہا ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ مجھ پر آپ کو مہربانی کرنی چاہیے. آپ رکھتا ہوں میں نے ازرار شفقت آپ مغرب کے بعد ایک عزم سے تشریف لائیے. میں اپنے نفس کے خلاف کر رہا ہوں، میں دو بیان کرنے کی اب ہمت نہیں رکھتا. میرے عمر ہے بہت سارے 40 سے زیادہ بولی کھا رہا ہوں. مجھے ہمارا بچہ ہے یا میرے سامنے جوان ہوا حاجی صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، وہ آئے بچہ مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا کرتے تھے کہ میں نے مجھ کو زیادہ بڑا عالم نہیں بتایا، لیکن اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے. اور واقعی اللہ نے یہ اپنی نصیحت اور اپنی رحمت دکھائی ہمیں. عبد الجلیل جان ہمارا جماعت کا نمائندہ اور ہماری جدوجہد کی عزت اور وقار بن گیا ہے. تو مجھے میری طرف سے قربانی ہے اس کے لیے کہ میں رات کے لیے بھی بات مان رہا ہوں، مگر بات کا نہیں. آپ رات سے، آپ کی مقام سے، آپ کی محبتوں سے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تشریف لائیں. میرے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، کتاب کے انشاءاللہ. بسم اللہ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا، الذين هم مفاتيح الأرض ومصابيح الغرر. أما بعد، يا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى بلاد الحسنات. وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك. وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين. ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأكملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك فضل عظيم.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأعظم بتكميل مكارم الأخلاق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتعقيب خليفة النبي بلا فصل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصلاة والعادل بالكتاب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المجروح عند قراءة القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والبقاء ناشر العلم والهدى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا على خديجة وحفصة وزينب وعائشة أم حبيبة وعلى السيدات الطاهرات الأربعة بنات النبي زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعلى السيدين السندين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهم والباقين من العشرة المبشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وقال صلى الله عليه وسلم خيركم لقرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين اللهم لعن الكفرة والمنافقين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأرضى وجل وأعظم أكبر. ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.